ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا شکر، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی اس پاکیزہ بارگاہ میں، اپنے مقدس گھر میں اپنی عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین موقع عطا فرمایا کہ جس کو ہم نے حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے ساتھ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے رب کا احسان مانتے ہیں ہر اس نعمت پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، تو ہمیں اپنا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں اور اس کی احکامات پر، اس کے جو ہے بتائے ہوئے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر جمعے کو تقریر کے بعد 5 منٹ سنت ادا کرنے کے لیے آپ کو بعد میں دیے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ بات ہر جمعے کو بتانا پڑتی ہے کہ آپ حضرات کو ٹائم بعد میں دیا جائے گا، لہٰذا آپ حضرات وضو کر کے اندر مسجد میں صفحے بنا کر بیٹھیں، 5 منٹ آپ کو بعد میں دیے جائیں گے، انشاءاللہ آپ حضرات سنت ادا کریں گے۔ آپ حضرات اندر آ جائیے اور صفحے بنا کے بیٹھیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و حاضرین، ابھی تک ہم اور آپ گفتگو سماعت کر رہے تھے اور تقریری طور پر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بتانے سے زیادہ ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمارے تمام بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو ایک مسلمان سے اپنے تعلقات کو اچھا رکھے۔ میری امت کا سب سے بہتر شخص، فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو، اگر تم یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ سب سے بہتر شخص کون ہے میری امت میں، یعنی امت محمدیہ میں سب سے بہتر شخص کون ہے، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پہچاننے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے بھائی سے تعلقات کو اچھا کر لو، اپنے ایک مسلمان بھائی سے محبت سے پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، تعلقات اس سے اچھے کر لو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بہتر شخص وہی۔ تو ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ قرآن عام طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایمان والوں کا رشتہ یہ ہے کہ وہ آپس میں بھائی ہیں۔ اسلام سے تعلق رکھنے والوں کا رشتہ یہ ہے کہ وہ مسلمان آپس میں بھائی، بھائی چارگی کا رشتہ ہمارا اپنا ہے، محبت کا رشتہ ہمارا اپنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کریں اور ان سے تعلقات کو اچھا کریں۔ فرمایا کہ میری امت کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے تعلقات دوسرے مسلمانوں سے اچھے ہو، اور فرمایا کہ مکمل ایمان والا شخص بھی وہی ہے۔ میری امت کا سب سے مکمل ایمان والا شخص وہ ہے جو اپنے بھائیوں سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو۔ اب اس قرآن کا اعلان دیکھیں
قرآن کا فرمان دیکھیں، فرمایا کہ آپس میں بھائی ہیں مسلمان۔ اب ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے صلح کرے۔ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو فرمایا کہ میری امت کا بہتر شخص وہ ہے، اور قیامت کے دن اسی شخص کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ سے وہ جنت میں داخل کروا سکتا۔ کون شخص؟ فرمایا کہ اگر تعلقات بگڑ گئے ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں، بول چال بند ہو گئی ہے، تو آج کل ہمارے درمیان کیا ہے؟ غرور ہمارے اندر ہے، تکبر ہمارے اندر ہے، گھمنڈ ہمارے اندر ہے، دولت کا نشہ ہمارے اندر ہے، پراپرٹی کا نشہ ہمارے اندر ہے۔ فرمایا کہ یہ کل قیامت میں کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان سے تعلقات بگڑ گئے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے اپنے بھائی کو گلے لگا لے، جس سے تعلقات بگڑ گئے ہیں، پہل کر لے سلام کرنے میں اور اس کو اپنے گلے لگا لے، اپنی معافی مانگ لے، قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں داخل کروا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ مذہب اسلام نے کن کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ آج ہم صرف اس بنا پر اپنے بھائی سے تعلقات اچھے کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اس کی اوقات کیا ہے، یہ ہمارے لائق ہے کہاں۔ آج یہی چیز ہمیں لے ڈوبی۔ آج ہم جو ذلت و رسوائی کا سبب بن چکے ہیں، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائی سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں، ذرا راضی باتوں پر اپنے تعلقات کو ہم نے خراب کر دیا، ذرا راضی سے مسئلے کو لے کر سالوں سال ہم نے بول چال بند کر رکھی۔ فرمایا کہ وہ ایمان والا مکمل نہیں ہے۔ ایمان تو ہے لیکن ایمان مکمل نہیں ہے۔ مکمل ایمان اس وقت ہوگا کہ اگر جھگڑا ہو چکا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، بول چال بند ہو گئی ہے، فرمایا کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے۔ میری امت کا سب سے بہتر شخص وہ نہیں ہے کہ وہ اگر ملنا چاہتا ہے، سامنے والا سلام کرنا چاہتا ہے تو وہ ادھر منہ پھیر لے، یہ ادھر منہ پھیر لے۔ فرمایا کہ یہ میری امت کے بہتر شخص نہیں ہے۔ سب سے بہتر وہ ہے کہ جب وہ ملے تو اس کو گلے لگائے اور معافی مانگ لے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ یہ نہ دیکھے کہ میری شان گھٹ جائے گی، لوگ مجھ سے کیا کہیں گے، لوگ معاشرے میں لوگ میری مذاق بنائیں گے۔ معاشرے کے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، سماج کو نہیں دیکھنا ہے، ہم تو رسول اللہ کی حدیث کے مطابق عمل کریں گے، کیونکہ قیامت میں اس کا انعام ہمیں بڑا ملنے والا ہے۔ فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے خود پہل کر لے سلام کر لے۔ جھگڑا ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، اور فرمایا مکمل ایمان والا شخص وہ ہے 3 دن کے اندر اندر، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، بول چال بند ہو گئی، فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر ملاقات ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کر لینا چاہیے، اور اگر نہیں کی تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، ساری عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب ہماری زبان اور ہاتھ سے ہمارا بھائی محفوظ ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک مسلمان آپس میں دوسرا مسلمان کا بھائی، تو بھائی سے رشتہ بھائی کی طرح ہونا چاہیے۔ اپنے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کریں، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، فرمایا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے، یعنی 3 دن کے اندر اندر بہتر وہ ہے کہ وہ ملاقات کر لے اپنے بھائی سے۔ آپ اگر اسی طرح زندگی گزارتے رہے، یہ میرے لائق نہیں ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ میرے سامنے بیچتا کیا ہے، آج عرف عام میں یہ مشہور ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے، ہم ان سے ملاقات کریں گے، ہم ان کو سلام کریں گے، ہم ان سے تعلقات اچھے کر لیں گے۔ آپ اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ دولت اگر بڑھ گئی ہے تو بندے اتنے ہی ہو اللہ کی بارگاہ، پراپرٹی والے بن گئے ہو تو مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی ہے جتنا ایک فقیر کا ہے، اتنا ہی مالدار کا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھوت
دولت کا، نشے کا اور پراپرٹی کا، مالداری کا نکال دینا چاہیے اپنے ذہنوں سے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں سارے بندے برابر ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں. یہاں پر کوئی بادشاہ آ جائے یا اپنے گھر کا کتنا بھی بڑا آدمی آ جائے، اگر فقیر بھی ہے تو اس کے برابر میں ہی کھڑا ہوگا. کوئی ہٹا سکتا ہے اس کو؟ کوئی منع کر سکتا ہے کہ نہیں تمہارا یہ مقام نہیں، ہٹو پیچھے؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں بھی سارے بندوں کا مقام برابر ہے. دولت کے نشے میں مت آئیے اور پراپرٹی کا لالچ دے کر لوگوں کا مذاق نہ بنائیے. پیسے میں آگے بڑھنے کے بعد فقیر کو، امیر غریب کو یہ نہ سمجھے، حقیر نہ جانے مسلمان. فرمایا کہ وہ مکمل ایمان والا نہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو برا سمجھے. تو ضرورت ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، سب کچھ کریں، اور ایک ہمارا بھائی ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے تو ہماری عبادت کسی کام کی نہیں. اور آگے فرمایا، صحیح حدیث ہے یہ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے دن اور پیر کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں. ایک جمعرات کا دن ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اور پیر کے دن فرمایا کہ ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی غیر مشرک کو بخش دیتا ہے. غیر مشرک یعنی جو شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شامل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیر اور جمعرات کے دن ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بولو کم سے کم سبحان اللہ تو بولو. سبحان اللہ. یہ بات بھی کہلوانا پڑے گی، ہر جمعے کو سبحان اللہ کہہ دیا کرو. تو آپ سے مانگا تھوڑی جاتا ہے، اپنے نام اعمال میں ذخیرہ بڑھانے کے لیے، اضافہ کرنے کے لیے آپ سبحان اللہ بول دیا کرو. آپ یہ مت دیکھو تقریر اچھی لگنے لگ رہی، حضور کی باتیں ہیں یہ اچھی لگنا چاہیے. کون بتا رہا ہے اس کو مت دیکھیے، کس انداز میں بتا رہا ہے یہ مت دیکھیے. آپ نبی کریم کی حدیث کو دیکھیں، اللہ کے کلام کو دیکھیں کہ کلام بتایا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات بیان کی جا رہے ہیں، رسول اللہ کے احکامات بیان کی جا رہے ہیں. اس بنا پر سبحان اللہ کہہ دیا کرو تاکہ نیکیاں بڑھ جائیں ہمارے نام اعمال. تو بات یہ چل رہی تھی، غیر مشرک کو اللہ بخش دیتا ہے، یعنی جو شرک نہیں کرتے ان کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن وہ شخص، اس کے درمیان اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان اگر تعلقات خراب، یہ اہم گفتگو کا ٹاپک ہے. یعنی اللہ معاف تو سب کو کر دیتا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے. اگر کسی نے شرک کر لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سارے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دیا جائے گا. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ قیامت کے دن بھی معاف نہیں فرمائے. آپ ذرا سوچئے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر مسلمان بھائی کے تعلقات ایک مسلمان سے بگڑ گئے ہیں، دشمنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو مہلت دو. فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو مہلت دے دو. یہ مسلمان ہیں، کیا معلوم کس وقت ان میں صلح ہو جائے. کیا فرمایا؟ کیا معلوم کس وقت ان کی دل مل جائے، ان کے تعلقات اچھے ہو جائیں. فرمایا کہ ان کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں آپس میں. موقع ہے ابھی. اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. اگر گناہ کر لیا ہے تو توبہ کر لیں، اگر بھائی سے تعلقات خراب ہیں تو تعلقات اچھے کر لیں، اگر بول چال بد ہے مسلمان بھائی سے تو ہمارے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ہم اس بھائی کو اپنے گلے لگا لیں، چاہے وہ کتنا بھی دور بھاگے ہم اس کو خود سلام کر لیں. سلام میں پہل کرنا ایک مسلمان کی پہچان ہے، اس کو گلے لگا لینا یہ ہمارے اخلاق کی پہچان ہے. یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نہیں ملنا چاہتا ہے پھر بھی اس سے مل لو. اب آپ ہی کہو گے ہم اتنے برے ہو گئے، ہم اپنی بے عزتی کروائیں گے لوگوں کے سامنے. نہیں ملتا ہے مت مل، سلام کر لو، جواب دیتا ہے اچھی بات ہے، اور نہیں دیتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے درمیان چھوڑ دو. قیامت کے دن اللہ خود فیصلہ فرمائے گا وہ گھمنڈ والا صحیح ہے یا پھر ہم عاجزی انکساری والے ٹھیک ہے. بات سمجھ آئے گی نہیں؟ آپ یہ شکوہ شکایت بھی مت کریے کہ ارے وہ تو ملنا نہیں چاہتا ہم کیسے مل لیں. نہیں ملتا مت مل، اس کا معاملہ وہ جانے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اگر وہ ملنا چاہتا ہے اور تم ملنا چاہتے ہو اور وہ نہیں ملنا چاہتا ہے تو اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے،
اب تم گناہگار نہیں ہوگے، ایمان تمہارا مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ تم سلام میں پہل کر چکے ہو، اپنے بھائی سے ملنے کو جا رہے ہو۔ اور اگر اس نے بد اخلاقی دکھائی ہے، تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا ہے، قیامت کے دن وہ جہنم کے آخری طبقے میں ہوگا۔ اور فرمایا چاہے وہ کتنی بھی نماز پڑھے، چاہے کتنے بھی روزے رکھے، چاہے تسبیح پڑھے، چاہے کچھ بھی پڑھے، اگر اس کا بھائی اس کی زبان ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے تو کل قیامت میں یہ ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور عاجزی انکساری والا، اچھے اخلاق والے کو، اپنے بھائی سے تعلقات اچھے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ اور ان حدیثوں کی برکت ہی تو ہے کہ آج ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی انسان زندگی کے تعلقات بتا رہا ہمیں، کوئی طریقہ انسان سکھا رہا ہے کیا؟ قرآن بتا رہا ہے زندگی گزارنے کے طریقے، حدیث پاک بتا رہی ہے زندگی کے گزارنے کے طریقے، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ ہمیں صرف اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کون کیا کرتا ہے اس کی طرف نظر نہ لگائیں، ہم خود اپنے اعمال کو اچھا رکھیں، اپنے حالات کو اچھا کریں، اپنے گھر والوں کو اچھا رکھیں، ہم سب کو سلامتی بھیجتے رہیں، سب سے محبت کرتے رہیں، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے تعلقات کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اور آج یہ عہد کر کے جائیے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کر یہ دعا کیجئے کہ ہاں کوئی مسئلہ اگر کسی سے ہے بھی، کوئی تعلقات خراب ہو چکے ہیں، بول چال بند ہے، تو مکمل ایمان والا وہی ہے۔ اگر آپ اپنی نماز قبول کرانا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتے ہیں، تو آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ جائیے اور اس اپنے بھائی سے سلام کر لیجئے، اس کو گلے لگا لیجئے، بھائی ہماری جو بھی خامیاں ہیں اس کو اللہ اس کے رسول کے واسطے معاف کریے، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، اور ایک مسلمان کا رشتہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس بھائی سے جھگڑا فساد نہ کرے۔ اگر کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو فوراً معافی مانگ لے، اور سب سے بہتر شخص یہی کہلاتا ہے، وہی کہلاتا ہے کہ جو خود جا کے مل لیتا ہے، پہل کر لیتا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بری بلا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا سے ہمیں دور رکھے، اور ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دماغوں سے اور ہمارے دلوں سے غرور اور گھمنڈ کی نحوست کو مٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آگ لگا دے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا ہے کہ اپنے مال پر غرور کرے، مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ یتیموں کا مال کھائے اور مسلمان بھائی سے غرور رکھے، یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ مسلمان بھائی بھوکا سو جائے اور ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ تعلقات اچھے کیجئے، بھائیوں سے محبت کیجئے، اور ریاکاری کے طور پر کوئی بھی عبادت، آخری بات کر رہا ہوں، اپنی تقریر کو ختم کروں گا، اگر ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، سماج میں اپنے بوجھ بڑھانے کے چکر میں، اپنا مقام بڑھانے کے چکر میں اگر کوئی عبادت کی ہے، قیامت کے دن یہ عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اور تمہیں جہنم کے راستے کو اتار دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو بھی کام کریں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں، کہنے سننے میں کزن صاحب خامیاں ہوں اس کو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، صفے درست کریں اور سنت ادا کریں۔